شب برات کے حوالے سے جو باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ چونکہ 15 شعبان کو آتی ہے آج، اور 15ویں رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے قمری حساب سے، اور شمسی حساب سے آپ جانتے ہیں کہ دن پہلے ہوتا ہے رات بعد میں ہوتی ہے، بالکل ایک برعکس ایک سلسلہ ہے ان کا۔ اس لیے آج میرے خیال میں 14 تاریخ ہے، تو آج کی جو رات ہے وہ شب برات کی رات ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مشہور بات یہ ہے کہ 15 شعبان کو شب برات ہے، جس کا عربی میں ترجمہ لیلۃ البرات ہے۔ یہ برات کوئی کا معنی یعنی قسمت اور نصیب نہیں ہے، بلکہ یہ برات کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گناہوں سے بیزاری۔ آج وہ رات ہے جو گناہوں کی توبہ کے لیے ہے، گناہوں سے بیزاری کے اظہار کے لیے۔ لیکن یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں، قرآن پاک میں تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن احادیث مبارکہ میں لیلۃ المبارکہ کا کوئی ذکر نہیں، اس میں اس نام کا کوئی ذکر نہیں۔ البتہ اس کا مضمون دیکھیں نا، جن 10 روایتیں ہیں جن میں عام طور پر فضائل بیان کیے گئے ہیں 15 شعبان کی رات کے، تو اس میں چونکہ کثرت سے توبہ کا ذکر ہے اور گناہوں سے بیزاری کا ذکر ہے، اس لیے اس مضمون کا خیال کرتے ہوئے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ شب برات کا لیا ہے یا لیلۃ البرات کا لیا ہے، لیکن حدیث میں اس نام کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے نام میں کیا رکھا ہے، جب اس کا مضمون ایک حدیث میں موجود ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال گناہوں سے توبہ اور گناہوں سے مغفرت کی ایک رات، لیکن یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں احادیث مبارکہ جتنی بھی ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، ان میں کوئی بھی ثقہ روایت اور کوئی بھی صحیح روایت نہیں۔ تقریباً 10 روایات ہیں اور 10 کی 10 ان میں کوئی نہ کوئی ذوق پایا جاتا ہے، یعنی سند کا ذوق۔ لیکن علماء کے یہاں ایک اصول ہے کہ فضائل کے معاملے میں کمزور اور ضعیف روایات قبول کر لی جاتی ہیں، احکام میں تو قبول نہیں کی جاتی، کہ جتنے بھی ہمارے احکام ہیں ان کے اگر ثبوت آپ ڈھونڈیں گے تو یا تو اس کا قرآن کریم میں ثبوت تلاش کریں گے اور یا اس کے بعد حدیث مبارکہ میں، لیکن حدیث اس کی وہ ہونی چاہیے جو صحیح ہو، صحت کے معیار کو پہنچتی ہو۔ اگر اس میں کوئی ذوق پایا جاتا ہے تو اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن اس کی فضیلت کا جہاں تک تعلق ہے، اور کسی چیز کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اس حدیث میں، تو اس کو عام طور پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ علماء کے یہاں ایک مسلمہ اصول رہا۔ اس طرح ایک اور اصول بھی ذہن میں رکھیے، اور اس اصول کو ذہن میں نہ رکھنے کی وجہ سے بعض لوگوں نے صاف صاف اس کا انکار کیا۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر ساری احادیث جتنی کمزور ہیں، کتنی ضعیف ہیں، وہ اگر ساری ایک ہی بات کا ذکر کرتی ہیں، ایک ہی بات پر زور دیتی ہیں، ان کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے، تو ایک کو دوسرے سے جو تقویت ملے گی اس کی وجہ سے ان کا ذوف دور ہو جائے گا۔ یعنی اس سے ضعیف روایات ہیں 10، اب اگر وہ ایک ہی مضمون کو بیان کرتی ہیں، اس کا مطلب ایک دوسرے کو تقویت دے رہی ہے، دوسری تیسری کو تقویت دے رہی ہے، تیسری چوتھی کو تقویت دے رہی ہے، تو مجموعی طور پر اس میں بیان کردہ مضمون کو ہم یہ سمجھیں گے یہ واقعی ثابت مضمون ہے، یہ صحیح ہے۔ اس لحاظ سے علماء نے اس کو تسلیم کیا۔ اور پھر یہ کہ ترغیب اور ترہیب میں براہ راست اس لیلۃ البرات کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس میں دوسری باتوں کی نسبت سے اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں مومن کا دل نہیں مرتا، جبکہ تمام مرنے والوں کا دل مر جاتا ہے۔ یوم تموت القلوب، جبکہ سارے دل مر جاتے ہیں، لیکن من احیی اللیال الخمسہ، جس نے 5 راتوں کو زندہ رکھا اس کا دل نہیں مرے گا۔ ان 5 راتوں میں حضور نے 15ویں شعبان کا بھی ذکر فرمایا۔ اب یہ حدیث چونکہ صحیح ہے، اس لیے کہنا چاہیے کہ اس کی فضیلت بہرحال ثابت ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اگر کوئی ایسی روایت ہے کہ جس میں صرف فضیلت کی بات نہیں بلکہ ایک حکم بھی اس کے ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہے، مثلا کوئی ایک روایت ایسی ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن رات کو تم عبادت کرو،
اور صبح کو تم روزہ رکھو۔ اب صبح کا روزہ رکھنا ایک حکم ہے، ان کی ضعیف روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، ایک تو یہ بات۔ اور دوسری یہ بات کہ جن روایات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بننے کی وجہ سے ان کا ذوق دور ہو گیا ہے، یہ اس میں متفرد روایت ہے، یعنی باقی روایات میں بالکل اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس میں روزہ بھی رکھنا ہے صبح کو، بلکہ صرف رات کی فضیلت کا ذکر ہے۔ لیکن صرف ایک روایت ہے جو حضرت علی کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور نے یہ بات فرمائی تھی کہ رات کو عبادت کرو اور دن کو صبح کو روزہ رکھو۔ اس میں دو باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات کہ جہاں تک شعبان کا تعلق ہے اس کے تمام دنوں کی روزوں کی فضیلت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا مہینے کے روزے رکھے۔ جو حضرت ام سلمہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان دو مہینوں میں مسلسل روزے رکھتے ہوئے، یعنی شعبان بھی اور رمضان بھی، لیکن اور میں کسی مہینے میں نے اتنی کثرت سے حضور کو روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ تو ان کی روایت ہے۔ لیکن جو حضرت عائشہ کی روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ سوائے رمضان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مہینے کے روزے رکھتے میں نے نہیں دیکھا، البتہ شعبان میں حضور نے کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ یعنی اس سے کثرت مراد ہے، یہ نہیں کہ وہ ساری روزے سے رہتے تھے۔ جو ممکن ہے کہ حضرت ام سلمہ بعد میں آئی ہیں، انہیں یہ دیکھا ہوگا کہ کبھی شاید حضور نے سارے شعبان کے بھی روزے رکھے ہوں، اس کا امکان ہے، لیکن یہ کہ یہ حضور کی عادت تھی ایسا نہیں ہے، ورنہ حضور کی عادت ہوتی تو حضرت عائشہ کی یہ روایت موجود نہ ہوتی۔ تو اس کی فضیلت تو ہے اپنی جگہ، لیکن اس امت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم بے شک شعبان کے سارے مہینے کے روزے رکھو، لیکن 27ویں شعبان کے بعد روزے نہ رکھنا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب رمضان آ جائے تو رمضان کے روزے تم پوری بےتابی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ روزے رکھو۔ ایسا نہ ہو جیسا ایک آدمی تھکا ہوا ایک بوجھ اٹھاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر تم سارا مہینہ شعبان کے روزے رکھو گے تو تم تھک جاؤ گے، آخری 3 دن آرام کرو، اس کے بعد رمضان کا روزہ رکھو۔ ایک روایت ہے غالباً حضرت اسامہ کی، یہ زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور اللہ کا کرم ہے کہ انہیں پوچھ لیا اور ہم تک یہ بات پہنچی۔ انہیں پوچھا کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان کے جتنے روزے رکھتے ہیں اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے؟ آپ رمضان تو خیر سارا مہینہ روزوں کا ہے ہی، لیکن شعبان میں بھی آپ کثرت سے روزے رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں تمام لوگوں کے اعمال شعبان میں پیش ہوتے ہیں۔ کہا میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے دار ہوں، چونکہ شعبان میں پیش ہوتے ہیں نا، تو میں شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کے حضور تو ان میں یہ میرے ساتھ لکھا ہو کہ میں کثرت سے روزہ رکھنے والا ہوں، اور میں آج بھی روزے سے۔ اس لیے وہ حضور حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ حضور اس لیے روزے رکھتے تھے، ورنہ آپ نے فرمایا یہ بھی حضور سے ارشاد ہے، اور میں کہ یہ شعبان رمضان اور رجب کے درمیان ایک مہینہ ہے۔ کہا لوگ اس 2 مہینوں کے درمیان اس کے ہونے کی وجہ سے اس کو بھول گئے، حالانکہ اس میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو وجہ یہ بیان کی کہ میں اس لیے روزے کثرت سے رکھتا ہوں کہ میرے اعمال روزے دار کی حیثیت سے پیش کیے جائیں، اور دوسرا یہ بھی فرمایا کہ اس میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے تاکہ لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو روزے کی حالت میں۔ یہ تو اس سے شعبان کی فضیلت معلوم ہوتی۔ اس سے میں استدلال کرتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی 15ویں شعبان کو، یعنی آج تو 15ویں رات ہے نا، کل 15واں دن ہوگا، 15ویں شعبان کو اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ میں ہمیشہ شعبان کی روزہ رکھنے کے عادی ہوں، کہ میں شعبان کا روزہ سمجھ کے رکھ رہا ہوں، اس لیے نہیں رکھ رہا کہ اس کا تعلق ہے شب برات سے۔ اگر وہ شعبان کا روزہ سمجھ کے رکھتا ہے نا، اور وہ اس کا عادی ہے کہ پہلے بھی رکھا کرتا ہے، پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔
اور دوسرا یہ ہے کہ 13, 14, 15 تاریخ یا تین دن جو ہے ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ ہر مہینے میں ایام تشریق کے روزہ رکھا کرتے تھے، اب ظاہر رمضان کے بھی رکھتے۔ تو کوئی آدمی اگر ان مہینوں میں، چونکہ 15ویں شعبان جو ہے وہ بھی ایام تشریق میں شامل ہے، کوئی آدمی اس لیے رکھتا ہے کہ میں تو ایام تشریق کا ایک دن سمجھ کے اس کو روزہ رکھ رہا ہوں، تو تب بھی جائز۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی پر اعتراض کرنا کہ تم روزے سے کیوں ہو، اگر اس نے شعبان کا روزہ سمجھ کے رکھا ہے یا ایام تشریق کا روزہ سمجھ کے رکھا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ بہرحال اعتراض کی بات ہے کہ کوئی آدمی اگر اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ اس کا تعلق شب برات سے ہے تو اس کے لیے ایک ثبوت چاہیے۔ اصل میں جو دین ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا نام ہے۔ دین دماغی اختلال کا نام نہیں ہے یا دماغی اپج کا نام نہیں ہے، اور دماغی کوئی لہر اٹھتی ہے تو اس کو ہم دین کے طور پر قبول نہیں کر سکتے۔ یا کوئی آدمی کہتا کہ میرے جو بزرگ ہیں، میرے فلاں صاحب ہیں، وہ روزہ رکھا، یہ نہیں ہے۔ دین میں تو صرف ایک ہی بات چلتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے بعد وحی الہی کا نزول رک گیا، اور وحی الہی کے اترنے سے دین بنتا ہے۔ حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ چاہے الفاظ میں قرآن کریم، یعنی وہ قرآن کریم میں بے شک نہ ہو، لیکن حضور کا ارشاد ہونے کی وجہ سے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کو اللہ نے، جس کا مضمون حضور پر اتارا، اس لیے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ ہوائے نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جب بھی آپ بولتے ہیں تو اس کے پیچھے وحی الہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول چونکہ وحی الہی سے بولتا ہے، اسی کوئی بات اگر حدیث میں ہے تو تب بھی وحی الہی ہے، قرآن کریم میں ہے تب بھی وحی الہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دین تو نام ہوا نا اتباع رسول کا، تو اتباع رسول کا مطلب کیا ہے کہ آپ کوئی کام بھی کرنا چاہیں تو بتائیں اس میں حضور کے اتباع کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کسی بزرگ کا اتباع کرنا تو ہمارا دین نہیں ہے، یا کسی ایسے ویسے آدمی کا اتباع کرنا دین نہیں ہے، یا کسی کتاب میں لکھی ہوئی بات وہ دین نہیں ہے۔ دین تو یہ ہے کہ ہماری جو مصدقہ کتابیں ہیں، مسلمہ کتابیں ہیں، اور اس کی اسناد خود بول رہی ہیں کہ ان میں کوئی سقم نہیں ہے، اور ہمارے مفسرین نے، ہمارے محدثین نے اس کے بارے میں کتابیں لکھ ڈالی، بے شمار باتیں لکھی ہیں، اور اس میں یہ پوری وضاحت کی ہے کہ اس کا درجہ کیا صحیح کا ہے، کیا حسن کا ہے، کیا ضعیف کا ہے، یا موضوع کا ہے۔ یہ جو روایت ہے نا جس میں کہا گیا ہے حضرت علی کی طرف نسبت کر کے، اللہ معاف کرے ان کی تو نسبت کرنا بالکل غلط ہے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ رات کو عبادت کرو اور صبح دن کو روزہ رکھو۔ اس کے بارے میں حضور کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ تحفۃ الاحوذی میں اس کے جو مصنف نے بہت بڑی بات لکھی۔ انہوں نے کہا اس میں ایک راوی ہیں جس کا نام ہے ابو بکر عبداللہ بن محمد، یہ نام ہے ان کا، ابو بکر عبداللہ بن محمد، یہ ان کا نام ہے، اور کہا یہ وہ راوی ہیں کہ جو حدیثیں گھڑنے میں بدنام تھے۔ اب ان سے یہ روایت ہے حضرت علی کا قول کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ صبح دن کو روزہ رکھو، اور کہیں بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ روایت صرف ضعیف ہی نہیں ہے بلکہ موضوع روایت ہے، اور موضوع تو وہ تو حضور کو بدنام کرنے والی ایک بات ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جو بات میں نے نہیں کہی اور کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے کہی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ جہنمی ہے۔ تو اس نے بہت بڑی جسارت کی ہے، یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک دفعہ آئین میں نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ ہمارے آئین پاکستان میں یہ دفعہ پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آئین کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں جس کا اس میں وجود نہیں ہے، اور یہ میں اپنی حدود سے ایسا تجاوز کر رہا ہوں جس کا مجھ پر مقدمہ قائم ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہنا جو حضور نے نہیں فرمائی، یہ اتنی بڑی جسارت کا نام ہے جس سے بڑی جسارت اور ہوئی کوئی نہیں سکتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آیت قرآن کریم میں نہیں ہے اور ہم کہیں کہ نہیں وہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس کی جو اصل حیثیت ہے شب برات کی وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے کہ اس کی بھل عبادت ثابت ہے اس رات کی، اور لیکن اگلے دن کا روزہ کو ثابت نہیں ہے۔ اب ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں، اور وہ آج کے اخباروں میں بھی، میں اخبار تو اس لیے کہ میری نظر بہت خراب ہو گئی ہے،
میں نہیں پڑھتا یہ اخباروں، باقی باری تو مجھ سے پڑھا بھی نہیں جاتا، لیکن اس میں میں نے دیکھا آج کے اخبار میں کہ اس میں جو موٹی موٹی سرخیاں جو تھی نا، وہ سرخی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ اس میں جو مخصوص عبادات ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ یاد رکھو کسی صحیح حدیث میں کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ جس طرح ہم نوافل پڑھنے کے عادی ہیں کہ صلاح پڑھتے ہیں اور تحفظ پڑھتے ہیں، پھر ہم تسمیہ پڑھتے ہیں یا اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت قرآن کریم کی پڑھتے ہیں، اور اس طرح آپ نوافل پڑھتے ہیں، اس طرح فرائض بھی پڑھتے ہیں، اس طرح واجبات بھی پڑھتے ہیں۔ یہی طریقہ آج کی رات کی عبادت کا بھی۔ اور کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے نا کہ اس میں مخصوص کوئی عبادت کا طریقہ ہے، اور بلکہ بعض لوگوں نے تو اس طرح کی باتیں بنا رکھی ہیں کہ 3 دفعہ قل ھو اللہ پڑھو، کوئی کہتا 5 دفعہ پڑھو، کوئی کہتا 10 دفعہ پڑھو، اور پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری رکعت میں یہ پڑھو۔ یہ سب مفروضے، سب خانہ ساز باتیں ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں۔ آپ رات کو عبادت کریں، کثرت سے کریں، نوافل پڑھیں جتنے چاہیں پڑھیں، لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو عام نماز پڑھنے کا، بس، کوئی مخصوص طریقہ نہیں۔ اسے اللہ کے راستے میں خیرات کریں، خیرات کا طریقہ کیا ہے؟ جو عام دنوں میں خیرات کرنے کا۔ اس لیے آپ ذکر اللہ کریں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ ذکر اللہ کرنے کے عادی ہیں، یا آپ کو کسی شیخ نے بتایا تو ٹھیک ہے، جو اللہ کی آیت جو قرآن کریم میں اگر آپ وہ آیت آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے تب بھی بہت اچھی بات ہے، وہ ذکر اللہ کریں۔ اس لیے قرآن کریم پڑھیں، اس کا ایصال ثواب کریں۔ ہمارے علماء حدیث کے نزدیک ثابت تو نہیں ہے، لیکن باقی ساری امت کے نزدیک ثابت ہے کہ اس کا ایصال ثواب کریں تو اس کا ثواب پہنچتا ہے اپنے مرحومین کو۔ تو قرآن کریم پڑھ کر ایصال کریں، کوئی چیز پکا کر غریبوں کو کھلا کر اس کا ایصال کریں، تو یہ جو بھی آپ کریں گے اس کا طریقہ وہی ہے جو عام دنوں میں ہے، کوئی مخصوص طریقہ اس کا بالکل نہیں۔ میں تو یہ اس بات پر زور دے رہا کہ یہ جو بات ہم نے بنا رکھی ہے اس کا مخصوص طریقہ یہ ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی یاد آ گئی اس وقت، بعض لوگ اس رات کو مسجدوں میں باقاعدہ نوافل با جماعت پڑھتے ہیں اور با جماعت پڑھاتے ہیں۔ دیکھیں پک رہی ہیں چائے کی، لوگ چائے پی رہے ہیں، بلکہ چائے پی رہے ہیں، پیچھے تو کھڑا ہی نہیں ہوتا کوئی۔ اچھا جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے پھر سارے جمع غفیر کو ساتھ لے کر کسی قبرستان میں جایا جاتا ہے، وہاں مرحومین کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر آ کر واپس آ کر پھر آپ نوافل پڑھتے ہیں، اس طرح رات آپ شب بیداری میں گزارتے ہیں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں اس میں مشکل یہ ہے کہ جتنی بات حضور سے ثابت ہے اگر آپ اس میں اضافہ کریں گے تو گناہ گار ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر حضور سے وہ بات ثابت ہونی چاہیے۔ دوسری یہ بات کہ جتنی ثابت ہے آپ اتنا ہی کریں، اس کے علاوہ نہیں کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو ثبوت دینا پڑے گا کہ آپ نے کہاں سے ڈھونڈا اس کو۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے حضور کو بستر پہ نہیں پایا، میں اٹھ کر حضور کو تلاش کرنے نکلی کہ شاید کسی اور اہلیہ محترمہ کے گھر میں چلے گئے، لیکن میں نے حضور کو کہیں نہیں پایا۔ میں پریشان تلاش کرتی کرتی میں باہر نکلی تو میں دیکھا اور حضور کے گھر کے بہت فاصلے پر جنت البقیع نہیں تھا۔ آپ نے بھی دیکھا ہے مسجد نبی سے کوئی زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں حضور مدفون ہے یہی تو حضور کا گھر تھا اور حضرت عائشہ کا یہی حجرہ تھا۔ اسی حجرے میں عام طور پر وحی اترتی تھی اور اسی حجرے میں جبریل آتے تھے۔ جتنے بڑے بڑے واقعات وہ اسی حجرے میں ہیں، وہ حجرہ عائشہ کو معمولی بات تو نہیں ہے۔ کہا میں نے جب باہر نکلی تو میں آگے بڑھ کے میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع سے آ رہے ہیں، تو میں حضور سے ملی، میں نے کہا حضور میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، کوئی نقصان پہنچ گیا، اللہ خیر کرے۔ اور میں کہ حمیرہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ آپ پیار سے حمیرہ کہتے تھے، تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات کون سی ہے؟ بتایا کہ 15ویں شعبان ہے، اس کے فضائل بیان فرمائے۔ کہا اس رات کی وجہ سے میں مرحومین کے لیے جو اس قبرستان میں دفن ہے ان کی دعا کرنے گیا تھا، میں وہاں سے واپس آ رہا ہوں۔ اس میں چند باتیں مجھے آپ سے کہنی ہیں، اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔
نہ کبھی حضرت عائشہ نے یا کسی اور اہلیہ محترمہ نے، حالانکہ حضور مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، کبھی اپنے بستر سے آپ کو غیر حاضر اس رات کو نہیں پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت البقیع آپ گئے ہیں تو صرف ایک دفعہ، یا کسی اور دفعہ بھی گئے ہوں تو آپ کسی بیوی کو پتہ نہیں چل سکا۔ اس کا مطلب یہ ایک دو دفعہ چلے جانا قبرستان میں، یہ تو حضور سے ثابت ہے۔ یہ جو آپ نے ہر سال جانے کا ایک پروگرام بنا رکھا ہے، یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ بھائی اتنی سی بات ہے، آپ اس کا حوالہ دے دیجئے تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن حدیث میں اس کا کوئی حوالہ نہیں۔ ایک بات۔ دوسری یہ بات کہ حضور جنت البقیع میں گئے تو گھر میں بھی نہیں بتایا، اپنے صحابہ کو بھی نہیں بتایا۔ حضور نے مسجد میں آ کر کوئی اعلان بھی نہیں فرمایا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، میں جنت البقیع میں جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں جانا ثابت ہے تو صرف تنہا، لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں۔ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں تو کس حوالے سے؟ تیسری یہ بات کہ یہ جو آپ مسجد میں نوافل پڑھتے ہیں اور نوافل کی باقاعدہ جماعت کراتے ہیں، میرا سوال صرف آپ سے یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلوی یہ دونوں حنفی ہیں، اور ہماری ظاہر ہے ایک قطعی اکثریت انہی پر مشتمل ہے۔ بریلوی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، حالانکہ میں تو اہل حدیثوں کو بھی سنی کہتا ہوں۔ یہ تو خام خواہ غلط فہمی ہے، سارے ہی سنت یعنی حدیث کے ماننے والے ہیں۔ ایسی میں کوئی نام اپنے نام الاٹ کرا لینا، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ بہرحال یہ دونوں حنفی ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جماعت کرانا نوافل کی یہ مکروہ تحریمی ہے، سوائے عیدین کے، سوائے تراویح کے، سوائے کسوف اور خسوف کے، اور سوائے نماز استسقاء کے۔ جتنے باقی نوافل ہیں ان کی جماعت نہیں کرائی جا سکتی۔ اگر آپ جماعت کرائیں گے تو مکروہ تحریمی کا ارتکاب کریں گے، اور مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی کراہت اس میں پائی جاتی ہے جو اس کے حرام ہونے کے قریب ہے۔ یہ مکروہ تحریمی کا مطلب۔ اب آپ نے یہ جو جماعت کرانا شروع کر رکھی ہے مسجدوں میں، سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی فتوحات پیدا ہوں اور آپ کا اپنی آمدنی بڑھے، یہ مولوی حضرات ہیں، بعض چیزیں اپنی آمدنی کے لیے بھی تو کی ہیں نا، اس کے علاوہ آپ کے پاس ثبوت کون سا ہے؟ پھر یہ جہاں تک نوافل مسجدوں میں بیٹھ کر پڑھنے کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فرض نماز تو تم پڑھو مسجدوں میں، لیکن نوافل اور سنتیں وہ گھر میں جا کر پڑھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ حضور نے نوافل پڑھنے کا تو گھر میں حکم دیا تھا۔ البتہ جب علماء نے یہ دیکھا کہ لوگ جاتے ہیں اور اپنی دکانوں پر بعض بیٹھ جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، اس لیے نوافل اور سنتیں پڑھنا بھول جاتے ہیں، اس لیے انہیں اجازت دی کہ جو ہر نماز کی جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ تم مسجد میں پڑھ لیا کرو۔ اور وہ ظاہر ہے کہ آدمی اپنے طور پہ پڑھتا ہے، باجماعت تو نہیں پڑھتا نا، باجماعت تو صرف فرض ہوتا ہے، فرض مسجد میں پڑھو، اور یہ بھی تم وہاں پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ تمہیں اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے بالاتفاق، کیونکہ تم اکثر یہ سنتیں اور نوافل نہیں پڑھتے، بھول جاتے۔ لیکن رہے وہ نوافل جو سال کے بعد ایک دفعہ آتے ہیں، 15 شعبان کو، یا آپ صلاۃ التسبیح دیکھ لیجئے، اس کی جماعت بلکہ ہوتی ہے باقاعدہ، صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی جائز نہیں ہے، اس سے باقی کسی نفل کی جماعت بھی، وہ کم از کم احناف کے نزدیک تو بالکل جائز نہیں۔ اور چونکہ سارے یہاں لوگ حنفی ہیں، میں حنفی حوالے سے بات کرتا ہوں، علماء اہل حدیث کے بارے میں نہیں جانتا، میرے خیال ان کے نزدیک شاید جائز ہے، لیکن علماء احناف امام ابو حنیفہ کے فتوے کے پابند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو جب آپ حنفی ہیں تو پھر آپ کس چیز پر عمل کر رہے ہیں؟ ایک اور بات بھی کہ چلیے یہ باتیں تو وہ ہیں جو علم سے تعلق رکھتی ہیں، دین سے تعلق رکھتی ہیں، ان سے اگر آپ صرف نظر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی ضرب پڑتی ہے سنت رسول پر، کہ جب اس کے پیچھے سنت نہیں ہے اور قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں ہے تو آپ نے یہ کام کہاں سے نکالا؟ اس لیے میں اس پر بڑی تاکید کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ خلاف سنت کو کام کریں گے نا تو گویا خلاف دین کریں گے، تو آپ ساری رات جاگتے رہے اور کام آپ نے وہ کیا جو سنت کے خلاف ہے، تو آپ نے کیا کمایا اس سے؟ آپ کو تو گناہ ہوا،
یعنی اگر آپ نے باجماعت نوافل پڑھے اور ساری رات اگر آپ جاگتے رہے اور نوافل اس طرح پڑھتے رہے باجماعت، اور کوئی پڑھانے والا پڑھاتا رہا، تو آپ نے کچھ کمایا نہیں، آپ نے تو کچھ کھویا ہے۔ اس لیے گھر میں بیٹھ کر اور اگر مسجد میں جاتے ہیں تو کسی کونے میں نہایت تنہائی میں اللہ کو یاد کیجیے اور اللہ سے دعائیں مانگیے۔ یہ طریقہ ہے ان راتوں کا کہ آپ اللہ سے رو لگائیے۔ یہ اصل میں تنہائی میں اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی افسر کسی سے یہ کہے یا گورنر کسی سے یہ کہے کہ آپ میرے پاس تنہائی میں آئیے، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ صاحب معاشرہ کیا کریں کہ ایک جمع غفیر کو لے کر وہاں پہنچ جائیں کہ آپ نے مجھے بلایا تھا نا، تو میں دیکھیے ساری مسجد کے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آیا، تو بیچارہ سر پہ ہاتھ مارے گا اور کہے گا کہ میں نے آپ کو تنہائی میں بلایا تھا کہ ان ساری لوگوں کو اکٹھا کر کے لانے کے لیے کہا، اس لیے آپ جائیے، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حرکت ہم کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تنہائی کی یہ بات بخشی تھی، ہم نے اس کو جمع غفور کی بات بنا لی۔ اچھا، میں نے کہا کہ یہ تو پھر بھی دین کی باتیں ہیں۔ یہ جو ہم نے طریقہ اختیار کر رکھا کہ جب 15ویں شعبان آتی ہے تو بچوں کو ہم چکوندریں لے کے خرید کے دیتے ہیں، یا ان کو ہم پیسے دیتے ہیں جا جا کے آتش بازی کا سامان لاؤ۔ اب وہ جب آ کر آتش بازی کا سامان چلاتے ہیں، ٹھا ٹھا کرتے ہیں، مجھے بتائیے بیماروں پہ کیا گزرتی ہے؟ ان دنوں عام طور پہ امتحانات بھی ہو رہے ہیں، امتحان دینے والے پر کیا گزرتی ہے؟ وہ کیا پڑھیں گے؟ میں جنہوں تفسیر کا کام کر رہا تھا، شب روز میں لگا ہوا تھا، اور 10 سال اس میں میں نے ضائع کیے ہیں۔ ضائع آپ تو ضائع سمجھتے ہیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہی تو ٹھکانے لگے ہیں۔ ان میں مجھے یاد پڑتا کہ جب بھی میں اس کے لیے محنت کر رہا ہوتا اور اسے ٹھا ٹھا کے آوازیں آتی یا کوئی ڈھول بج رہا ہوتا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جو آدمی کھویا ہوا ہے کسی کام میں، اس کی تکلیف کا آپ کیا اندازہ کریں گے؟ اسے جو آدمی اچھا، پھر یہ ہے کہ جو آتش بازی چلاتے ہیں لوگ، اسے بعض دفعہ آگ لگ جاتی ہے۔ اگر لکڑی کی کھڑکیاں تو کھڑکیوں کو بھی لگ سکتی، باہر پیٹرول والی گاڑی کھڑی ہے، پیٹرول کو اس گاڑی کو بھی لگ سکتی، کسی اور چیز کو بھی لگ سکتی، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی ٹرانسفارمر بھی اڑ سکتا ہے۔ آپ نے تو ماشاءاللہ اپنے شوق پورا کیا، لیکن یہ جو آپ نے اجتماعی زندگی میں اتنا بڑا خلا پیدا کر دیا، اس کا ذمہ دار کون؟ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے اوپر سے رحمت اترتی ہے اس رات، اور آپ زمین سے آگ نکال کر اس رحمت کو روک رہے ہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، اس رات میں تو خالی پیٹ ہو کر نا کچھ مانگنا تھا نا اپنے اللہ سے۔ اسی کا جو پیٹ بھرا ہوا ہوگا نا کسی چیز سے بھی، کھانا کھا کر یا حلوہ کھا کر جو پیٹ بھرا ہوگا، وہ ظاہر رات کو جاگ تو نہیں سکتا۔ رات کو جاگے گا تو آدمی خالی پیٹ جاگے گا۔ تو یہ رات کچھ مانگنے کی رات ہے، اور ہم اس رات میں بھی ہم نے کھانے پینے کو بندوبست کر رکھے ہیں۔ ایک مرید نے ایک شیخ سے لکھ کے پوچھا کہ حضرت یہ حلوہ کہاں سے آ گیا اس رات میں؟ یہ ہمارے یہاں بہت حلوہ پکتا ہے، پوڑیاں بھی پکتی ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، خوب کھلایا پلایا بھی جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ کسی نے کسی شیخ سے لکھ کے پوچھا تھا کہ حضرت اس رات کی فضیلت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ اس رات میں اللہ کا جلوہ ہوتا ہے، یعنی آسمان دنیا پر پروردگار تشریف لاتے ہیں، اسے آواز آتی ہے کہ کوئی ہے وہ سے حل میں مستغفر، کوئی ہے استغفار کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، حل میں مسترزق، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، یعنی دعائیں مانگو کثرت سے۔ اس دن وہاں سے آواز آتی ہے، تو کہا یہ اللہ کا جلوہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہیں نقطہ دینا بھول گئے جلوے کے نیچے۔ اب آپ جانتے ہیں باقی حلوہ رہ گیا۔ اب انہیں شیخ کا پر جواب پہنچا نا مرید کو، تو انہیں حلوہ پڑا اور پھر حلوہ چل پڑا، اور اسی کا حلوے کے چلنے میں کیا دیر تھی، اس کا پوڑیاں ہم نے خود شامل کر لی۔ یعنی بالکل اس طرح کہ ہم دعا دیکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے۔ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دی۔ بھائی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، اب اس کے بعد صدیاں گزر گئی ہیں، یہ آتش بازی بھی چل رہی ہے اور حلوہ بھی ہو رہا۔ سید عطاء شاہ بخاری مرحوم کہا کرتے تھے کہ جس منہ پر 3 پلیٹوں کا آپ پلستر چڑھائیں گے رات کو، اس میں سے حق کہاں سے نکلے؟ وہ حق بات بولے تو کیسے بولے؟ کیونکہ آپ نے تو منہ اس کا بند کر رکھا ہے، اس کو حلوہ کھلا کھلا کر۔ یعنی حلوے کھانا اور پوڑیاں کھانا
اور پھر اگر مسجد میں جانا تو وہاں جا کر آپ سوئیں گے کہ آپ عبادت کریں گے؟ اس لیے خدا کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رات بے شک آپ شوق پورا کیجیے حلوے کا، حلوہ کو مکروہ چیز تو نہیں ہے، لیکن آگے پیچھے کی کیجیے نا۔ یہ رات تو اللہ سے کوئی لینے کی ہے، اس رات کو حلوے کی نظر کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر جس طرح آپ نے پوڑیاں پکا کر خاندان بھر کو جمع کر کے ان کی دعوت کر رکھی ہے، اور غریب بیچارہ پھر غریب ہی ہے۔ جیسے ہماری حکومت ماشاءاللہ اب رمضان میں دسترخوان بچھا رہی ہے، لیکن یقین جانیے کہ کوئی عزت والا آدمی اس دسترخوان پر جا کر کھانا پسند نہیں کرے گا، یعنی مانگنے والے لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہم بھی کر رہے ہیں، جو غریب ہے وہ غریب ہی ہے، اس کو کوئی پوڑی حلوہ نہیں کھلاتا، لیکن جو اپنے خاندان والے ہیں وہ جہاں آتے ہیں پوڑیاں بھی کھاتے ہیں، حلوہ بھی کھاتے ہیں۔ اس لیے میں پھر وہی بات دہراتا ہوں جو پہلے میں نے کہی ہے کہ حلوہ کھانا، پوڑیاں کھانا کوئی مکروہ بات نہیں ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ میں تو اگر شوگر کا مریض ہوں، میں نے کیا کھانا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ شوگر کے مریض ہیں شوق سے کھائیے، لیکن کیا آپ 13، 14 یا 16، 17 کو نہیں کھا سکتے؟ ضروری 15 شعبان کو کھائیں، جبکہ یہ رات اللہ کی طرف سے کوئی مانگنے کی رات ہے اور جاگنے کی رات ہے، کوئی عبادت کرنے کی رات ہے، تو اس رات کو آپ جاگ کر گزاریے اور اللہ سے کچھ مانگیے۔ یہ اصل میں مجھے اس کی تحقیق ہوئی کہ یہ جو آتش بازی ہے اس کا ابتدا کب ہوئی؟ معلوم ہوتا کہ ہارون رشید کے زمانے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہادی کے زمانے میں غالباً برامکہ ایک خاندان تھا ایران کا، اور وہ آتش پرست تھا، آگ کو پوجا کرتا تھا، وہ مسلمان ہو گئے، اور یحییٰ برمکی میں بعض میں بہت قرب حاصل کیا، حتیٰ کہ ہارون رشید کا برسر اقتدار آنا بہت کچھ اس کی کاوشوں کا نتیجہ تھا، اس لیے وہ اس کے بڑے محسنوں میں شمار ہوتا تھا، اس لیے اس کی بات بھی سنی جاتی تھی۔ ہارون رشید حج پہ آیا، سردیاں بہت تھیں، تو وہاں دیکھا کہ بلا کی سردی پڑ رہی ہے اور طواف کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں کعبۃ اللہ اس طرح بند نہیں رہتا تھا، کعبے کے دروازے کھلتے تھے اور لوگ اندر جا کر بھی بات کرتے تھے، اور اتنا ہجوم تو نہیں ہوتا تھا۔ یحییٰ برمکی نے یہ مشورہ دیا ہارون کو کہ آپ کعبۃ اللہ کے اندر باقاعدہ انگیٹھیاں جلا کے رکھیں اور لوگوں کو کہیں کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو ہارون کو بات کھٹکی، انہوں نے کہا کہ او آتش پرست کے بیٹے، معلوم ہوتا تیرے اندر ابھی تک آتش پرستی نہیں نکلی۔ چنانچہ ہارون کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یا اس کے زمانے میں ان کو جہاں جہاں اقتدار پھیلانے کا موقع ملا اور ان کو بہت اقتدار ملا، بعد میں تنگ آ کر یہ ہارون نے ان کے بیٹوں کو مروایا، قتل کروایا اور یحییٰ کو جیل میں بھیجا، لیکن انہوں نے ہر جگہ آتش پرستی کو عام کیا۔ اس زمانے سے یہ 15 شعبان کو آتش پرست شروع ہوئی ہے، تو اب ہمارا یہ دین بن گیا۔ جو آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے، حالانکہ پتہ ہی نہیں کہ آتش پرست کی شروع کی ہوئی چیز ہے، تو ہمیں آتش پرستی سے ظاہر ہے وہ تو جو آتش کو، آگ کو پوجتے ہیں، ایرانی تو آگ کو پوجا کرتے تھے، تو ان کا تو ظاہر دین ہے یہ، تو ہم نے کس شوق میں اس کو اپنا رکھا؟ اس لیے میں آپ سے صرف یہ کہوں گا، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ آپ 15 شعبان کو ضرور اللہ سے مانگیے، بلکہ جو بھی آپ کے ملنے والے سب کو آپ یہی بات سمجھائیے کہ بھئی یہ تو جھولیاں پھیلانے کی رات ہے، کثرت سے عبادت کرنے کی رات ہے، اللہ سے مانگ کے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، مرحومین کے لیے بھی جنت مانگیے، استغفار مانگیے، کچھ مانگ لینے کی آج رات ہے۔ تو اگلے سال تک پتہ نہیں ہم جیتے ہیں کہ مرتے ہیں، تو کیوں نہ اس رات ہم فائدہ اٹھائیں؟ یہ آپ سب لوگوں سے کہیے، اور اپنے آپ کو بھی یہ بات سمجھائیے۔ اور جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہو تو آپ روز ہی کھاتے پیتے ہیں، تو آگے پیچھے کھا پی لیجیے، لیکن اس رات کو فاقہ کر کے کثرت سے آپ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔